اب میں جس شخصیت کو دعوت کلام دینے جا رہی ہوں، آپ ایک ادبی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ ایک دہائی سے صادقین گیلری آف شکاگو کے بانی ہیں اور صادقین کے نام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس صادقین کی 300 سے زیادہ نایاب تصاویر ہیں اور سخن فہم ہیں، ادبی حلقوں میں جانے پہچانے جاتے ہیں، ادیباء و شعراء سے خاص رسم و راہ ہے۔ تو دعوت کلام دوں گی جناب ریاض نیازی صاحب کو۔ بہت شکریہ طاہرہ، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے مشکور ہوں پروفیسر مسعود قریشی کا کہ اس نے آج کی محفل میں ہم سب کو مدعو کیا اور گفتگو کا موقع دیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے 23 مارچ 14 اگست ہم لوگ بے انتہا تقاریب اٹینڈ کرتے رہتے ہیں، لیکن قائد اعظم کے حوالے سے چونکہ پہلی تقریب اس نام سے ہو رہی ہے تو لہٰذا میں سب سے پہلے تو کہوں گا بھائی مسعود قریشی صاحب ایک مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے لیے تالیاں۔ دوستو، میں قائد اعظم کی شخصیت اور خدمات کا ایک سطحی خاکہ لے کر بہت صاحب بیٹھے ہیں اور بسم اللہ صاحب آ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ، آپ لوگ گفتگو کیجیے گا مختصر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم کی اوپر بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگ کبھی سنی انسنی کر دیتے ہیں، تو بالکل ایک سطحی خاکہ میں پیش کرتا ہوں کہ آپ محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کراچی میں پیدا ہوئے، 16 سال کی عمر میں لندن گئے اعلیٰ تعلیم کے لیے اور سب سے بڑے مدرسے پہ وہاں انہوں نے وکالت کی اور کئی زبانوں پہ علوم حاصل کر کے بمبئی آئے۔ جو اپنا ہمارے مظہر عالم کہہ رہے تھے ان کو حکم ہوا تھا، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنی وکالت کرنے بمبئی آئے تھے اور بمبئی میں بہت مشہور فرم کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور بڑی مشہور اپنا نام انہوں نے پیدا کیا۔ اور قیام ہند پر واپسی پر وکالت جب یہ کر رہے تھے تو اسی وقت ان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ابتدا میں جو انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس میں جب شمولیت کی تھی ابتدا میں، پھر بعد میں ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی صحیح معنوں میں ترجمانی یا وہ کوئی تحفظات وہاں کو نہیں مل رہے، لہٰذا وہ سن 13 میں انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی۔ یہ آپ لوگوں کے علم میں ہے اور میں جلدی بڑھاتا ہوں آگے۔ قائد اعظم کے جو نمایاں سیاسی اصول ہیں جس کے وہ پابند تھے، وہ آئین کی پاسداری، قانون کی بالادستی، جمہوری طرز حکومت، اقلیتوں کے حقوق اور مسلمانوں کے سیاسی و معاشی مستقبل کا واضح لائحہ عمل۔ دوستو، تاریخ میں یہ چیزیں لکھی ہیں، میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا کہ 1930 سے 40 تک جو مسلمانوں کی حالات ہندوستان میں ہوئے، اس سے متاثر ہو کے ایک 23 مارچ 1940 کو جو ایک قرارداد ہوئی تھی جس میں طے ہوا تھا کہ پاکستان بنے گا، اور اس تحریک سے پاکستان بن گیا۔ 14 اگست کو پاکستان وجود میں آیا اور بطور قائد اعظم جب انہوں نے پہلی مرتبہ گورنر جنرل کی حیثیت سے عہدہ لیا تو انہوں نے یہ احکامات جاری کیے کہ انتظامیہ کو شفافیت اور انصاف پر مبنی نظام بنانے کی ہدایت دی۔ بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے لکھ دیا تھا کہ فوج کو سیاست میں مداخلت سے دور رکھا جائے۔ ان کا لکھا ہوا موجود ہے کہ اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی کی ضمانت دی جائے، نوجوانوں کو تعلیم، سائنس اور جدید دنیا کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے۔ 14 اگست کو ان کا جو خطاب تھا اس کا ایک جملہ ہے کہ آپ آزاد ہیں، آپ کو اپنے مندروں میں جانے کی اجازت ہے، اپنی مسجدوں میں جانے کی اجازت ہے اور مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 11 ستمبر 1948 ایک سال زندگی گزارنے کے بعد قائد اعظم کا انتقال ہوا، اور قائد اعظم کی زندگی جو ہمیں پیغام دیتی ہے ایمان، اتحاد، تنظیم۔ دوستو، آخر میں قائد اعظم نے جو قربانیاں دیں اور تقسیم ہند کے وقت جو جانے گئی ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے ایک شعر سناتا ہوں، اجازت لیتا ہوں۔ ابھی میں انجم بھائی سے کہہ رہا تھا کہ ان کی موجودگی میں ترنم سنانا
میں خود محفوظ نہیں سمجھتا ہوں. یہ خود بڑے عمدہ ترنم میں شعر کہتے ہیں. بس شعر سن لیجئے, آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. کہ تم نے آرائش گل ستا کے لیے ہم سے کچھ خون مانگا تھا, مدت ہوئی. تم نے آرائش گل ستا کے لیے ہم سے کچھ خون مانگا تھا, مدت ہوئی. اور تم سے خیرات تو ہم نہیں مانگتے, ہم کو اس خون کا خون بہا چاہیے. بہت شکریہ.